بدنام کرنا اور اس پر تہمت لگانا. صاحب وہ لڑکی کیسی ہے, شادی ہو رہی ہے, میرے بھائی کے ساتھ رشتہ چل رہا ہے, آپ کے محلے میں رہتی ہے, ذرا بتائیں. ارے وہ تو کالج میں پڑھتی ہے, وہ تو 20 لڑکوں سے اس کے چکر چل رہے ہیں, بدنام کر دیا. ایک جھوٹ میں 99 جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر اس کو 100 گنا جھوٹا ثابت کر کے اس کا رشتہ ہٹوا دیا, صرف اس لیے کہ میرے بھائی کے ساتھ رشتہ نہیں ہوا تو تیرے بھائی کے ساتھ بھی نہیں ہونے دے. اس دشمنی میں ہم نے اس کو بدنام کر دیا. قذف المحصنات المؤمنات الغافلات, کسی پاک مومن اور نیک عورت پر تہمت لگا. بڑے بڑے گناہوں کو نام لے کر مٹائیں گے. بھوشوانیاں تو ہو گئی. کون ہے؟ محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی تیسرا نظر نہیں آ رہا ہے. آگے دیکھیے, ایک اور منتر بیچ میں کل کی پرانے کا پڑھ دیتا ہوں. اس منتر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اسی سے متعلق ہے. یہ کل کی پرانا ادھیائے سے منتر نمبر 61 ہے. انتم رشی برہمن خاندان میں آئیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوں گے؟ برہمن خاندان میں. مسلمان بھائیوں, مجھے تم سے دشمنی نہیں ہے, نہ تم سے ڈر ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل لوگ کہتے ہیں ارے یہ مولوی جگجیت نے اللہ کے رسول کو برہمن خاندان میں بتا دیا. اللہ کے رسول برہمن خاندان میں آئے. اگر میننگ کا اعتبار دیکھو گے تو برہما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خالق, پیدا کرنے والا. برہما مانی برہمن کا رچیتا اور رکھتا کار, یعنی اللہ. اور برہمن اللہ والی قوم. تو محمد رسول اللہ برہمن خاندان میں آئے یعنی اللہ والی قوم میں آئے. اگر یہ میننگ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بالکل صحیح ہے, کیونکہ عرب کے اندر خانہ کعبہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے, قوم ابراہیم میں جب بدعات شروع ہوئی تو یہ بڑی دین قوم جو تھی اور دیندار قوم مانی جاتی تھی وہ یہی عبد المطلب کی قوم تھی, ابو طالب کی قوم تھی, اور یہ اس کے مکھ پروہت تھے. اور اللہ کے رسول اسی خاندان کے اندر پیدا ہوئے. یا برہمن ہندوستان کی سب سے اونچی قوم مانی جاتی ہے. تو ایک معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچی قوم میں آئیں گے, تو اللہ کے رسول عرب کی سب سے اونچی قوم قریش کے اندر سب سے اونچے خاندان بنو ہاشم کے اندر پیدا ہوئے. اگر اس اعتبار سے مانا جائے تو محمد رسول اللہ سب سے اونچے خاندان میں نہیں, برہمن خاندان میں آئے. بھائی گھر میں پیدا ہو گئے. ہندو دھرم کے اندر ایک بڑی عجیب پرمپرا ہے. بہت سے دیوی دیوتا گھر میں پیدا نہیں ہوئے. کوئی جنگل میں ہوا, کوئی سمندر میں ہوا, کوئی درخت کے پتے پہ ہوا. لیکن اللہ کے رسول کی شرافت بتائی جا رہی ہے آخری نبی کی کہ آپ گھر میں پیدا ہوں گے. بھون ایک گھر میں جنم لیں گے, اور اس گھر کے مالک کا نام کیا ہوگا؟ نہیں, باپ کون ہوں گے اور ماں کون؟ بھون وشنو یشسو گرہے, وہ گھر کی وشنو یش کا ہوگا. سمتی پرادربھاپیام, سمتی کے پیٹ سے جنم لیں گے. باپ کا نام وشنو یش ہوگا اور ماں کا نام سمتی. وشنو یہ اللہ کا نام, برہما وشنو مہیش, برہما وشنو مہیش, وشنو اللہ کا نام ہندو دھرم میں. اور یش کے معنی بندہ, یش کے معنی بھक्त, وشنو یش اللہ کا بندہ. اللہ کے نبی کے باپ کا کیا نام تھا؟ عبداللہ. عبد مانی بندہ, اللہ مانی اللہ. عبداللہ اللہ کا بندہ, وشنو یش اللہ کا بندہ, عبداللہ اللہ کا بندہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پیٹ سے پیدا ہوں گے؟ سومتی, سومانی سندر, متی مانی امن اور شانتی والی, امن اور شانتی والی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا کیا نام تھا؟ آمینہ, امن اور شانتی والی. محمد رسول اللہ عبداللہ کے گھر میں آمینہ کے پیڑ سے جنم لیں گے, وشنو یش کے گھر میں سمتی کے پیڑ سے جنم لیں گے. اور وہ گھر کہاں ہوگا؟ شمبھلو, شمبھل گرام میں ہوگا, مکہ میں. ہم نے پہنچا دیا آپ تک یہ پیغام. اور سنتے چلیے, بڑا پیارا منتر پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. آشرما شرمارو ہاگے جگتی آشرما سادھو مرم سدیشتا آشرما شدماروہا. اس کلکی کو, انتم مہارشی کو ایک گھوڑا دیا جائے گا. وہ گھوڑا شگماروہا, بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے لے کر چلے گا.
گھوڑا ہوگا، اشمانی گھوڑا، شگ مارو اب بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے لے کر چلے گا۔ اللہ کے رسول کو جبرائیل امین کے پاس اللہ کے پاس سے گھوڑا ملا تھا، گھوڑا نہیں براق تھا، کیونکہ شگ مارو ہوگا مطلب بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلنے والا، اور اس کے لیے عربی میں جو جملہ استعمال ہوتا ہے وہ براق، برق مانی بجلی، اور اسی سے بنا براق، بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے چلنے والا۔ شگ مارو ہوگا ترجمہ براق، اشما گھوڑا، وہ گھوڑے کی شکل کا تھا، گھوڑے اور خچر کے درمیان تھا۔ شگ مارو ایک گھوڑے پر بیٹھیں گے، وہ گھوڑا بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے لے کر چلے گا۔ وہ گھوڑا کون دے گا؟ اللہ دتمانی دے گا، اللہ دے گا، یعنی وہ گھوڑا اللہ کے رسول کا نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی طرف سے ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ جگت پتی، جو پوری دنیا کا مالک ہوگا، جو پوری دنیا کا محافظ ہوگا۔ جگت مانی دنیا، پتی مانی محافظ، جو پوری دنیا کے لیے آئے گا۔ اللہ کے رسول پوری دنیا کے لیے آئے، اور ہندو دھرم کی کتاب بھی کہتی ہے وہ پوری دنیا کی ہو۔ جگت مانی دنیا، اور پتی مانی دولہا نہیں ہوتا ہے۔ پہلے آپ ذہن سے نکال لیں، آپ کے یہاں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہوں، سب جا کر سنسکرت کی ڈکشنری دیکھ لیں، پتی مانی دولہا نہیں ہوتا ہے۔ پتی کے مانا ہوتے ہیں رکشا کرنے والا، کیونکہ دولہا کو اس لیے دولہا کہا جاتا ہے پتی، کیونکہ وہ اپنی بیوی کی عزت اور آبرو کی رکشا کرتا ہے۔ شادی کر کے اس نے اپنی بیوی بنا لی، یعنی دوسرے درندوں سے بچا لیا۔ جنریٹر کا تیل ختم ہو رہا، بھائی انتظام کرو، یہ لائٹ آنکھ مار رہی ہے۔ محافظ، فوج کا محافظ۔ اچھا، جس کے پاس 1-2 کروڑ روپے ہو جاتے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کروڑ پتی۔ 2-4 لاکھ روپے ہوتے تو کہتے ہیں لکھ پتی۔ تو لکھ پتی کا ترجمہ کرو 1 لاکھ عورتوں کا دولہا۔ ایسی دن میں سینڈل ماریں گی کہ دن میں ہی تارے نظر آئیں گے۔ کروڑ پتی، یہ کروڑ عورتوں کا دولہا نہیں، 2-4 کروڑ کا محافظ، لکھپتی 2-4 لاکھ روپے کا محافظ۔ اللہ کے نبی کے لیے ویدوں میں بھی جملہ آیا تو جگت کے لیے آیا، جگت پتی، پوری دنیا کا محافظ۔ پوری دنیا کی حفاظت آپ نے اپنے رحم و کرم سے کی ہے، اور قرآن نے اس کے لیے کیا جملہ استعمال کیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ساری دنیا کے لیے ہم نے آپ کو کرپالو اور دیاوان بنا کر بھیجا۔ آپ کا رحم مسلمانوں کے لیے بھی، آپ کا رحم غیر مسلموں کے لیے بھی، آپ یتیموں کے لیے بھی رحمت بن کر گئے، آپ بیواؤں کے لیے بھی رحمت بن کر گئے۔ آپ سڑک پر پڑی ہوئی خطرناک چیزیں جس میں لوگ گرنے کا ڈر ہو، پھسلنے کا ڈر ہو، آپ نے ان کو ہٹانے کا حکم دیا، تو آپ نے حکم دے کر بھی عام لوگوں پر مہربانی کی ایک جھلک دکھلائی ہے۔ آپ عام لوگوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، شرابیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، زناکاروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ وعلیکم، جو تم مجھ پر بھیج رہے ہو وہ تم پر۔ کتنا کم بولتے تھے، کم بولے، اور یہی تعلیم تھی آپ کی۔ ایک بار حضرت ابوبکر زبان پکڑے ہوئے تھے اور ایسے مار رہے تھے، حضرت عمر نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضرت ابوبکر صدیق نے، اللہ کے رسول نے فرمایا اسی زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے، میں اس کو سزا دے رہا ہوں تاکہ یہ آئندہ غلط جملے نہ کریں۔ ہم لوگ کتنا حساب کتاب کرتے ہیں اپنا، کتنا حساب کتاب کرتے ہیں۔ IPL دیکھ کر سوئے ہوں گے، سوچے، اور ہر مسلمان سونے سے پہلے سوچے کہ صبح سے لے کے شام تک ہم نے کتنی گالیاں بکی ہیں اور کتنی برائی۔ اور حضرت ابو بکر سے کوئی گناہ نہیں ہو رہا، پھر بھی سزا دے رہے ہیں تاکہ آئندہ اس سے کوئی غلطی نہ نکلے اور کوئی غلط بات یہ نہ کہہ سکے۔ یہ احتساب نفس کرنے والے تھے، خود اپنے جسم کا اور اپنے آپ کا محاسبہ کرنے والے لوگ تھے، اور جو اپنے آپ کا محاسبہ کرنے لگے، حساب و کتاب اپنے جسم سے لینے لگے، میرے بھائی اس سے بڑا کامیاب حساب کرنے لگے۔ بہو بھائی، پہلی چیز ہو گئی کم بولنے والے۔ دوسری چیز وہ مستقبل کی باتیں بتائیں گے۔ اللہ کے رسول نے بہت سی مستقبل کی باتیں بتائی، دیواروں سے گانے کی آوازیں نکلیں گی مستقبل کی۔ اب تو دیواریں چھوڑو، جیبوں سے نکل رہی ہیں۔ موبائل بھرا، کسی نے فون کیا ہو
ایک لڑکا بہار جھارکھنڈ میں میری تقریر ریکارڈ کر رہا تھا، اس کا فون آ گیا رات میں 1 بجے. تصور کرو، آپ لوگوں کے موبائل لگے ہوئے ہیں میرے منہ کی طرف بھر رہے ہیں، کسی ایک کا موبائل چھین لو اور ملٹی میڈیا سیٹ ہو، میموری کارڈ میں پہنچ جاؤ تو اسی میں گانے بھی ہوں گے بھرے ہوئے. راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی. ہم تو دونوں کام کریں گے جرجی صاحب. جنت میں چلے گئے تو اللہ کام آئے گا اور جہنم میں چلے گئے تو ابلیس سے مدد ملے گی. اس لیے اللہ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے اور شیطان کو بھی خوش نہیں کرنا چاہتے، ناخوش نہیں کرنا چاہتے. اور شاید اسی طریقے کا کوئی منظر ہوگا اقبال کے سامنے جو کہہ گئے وطا میں تم ہو نصارا تو تبتل میں حضور، یہ ایسے مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرما. رات کے 1 بجے اس کا فون آیا، چائنا کا موبائل تھا، میں تو ڈر گیا تیز آواز اور اس میں گانا لگا ہوا تھا. میں نے کہا واہ رے میرے دوست، مولانا جرجیس یہ تو کان ہی طرف گئے تھے گانا سننے کے لیے. بہت بڑا رحم کر دیا ہے، احسان کر دیا ہے تم نے، آج رات 1 بجے گانا سنا دیا ہے مجھے. موبائل میں تو بھاگا ہوا گانے سے آوازیں موبائلوں سے نکل رہی ہیں، جیبوں سے نکل رہی ہیں. اور کبھی کبھی بڑی تکلیف ہوتی ہے جب نماز کی حالت میں موبائل بجنے لگتے ہیں. مستقبل کی باتیں بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نساء قاضیات ناریات، تم عورتوں کو دیکھو گی ان کے کپڑے ایسے گھٹ جائیں گے کہ بظاہر سے وہ کپڑے پہنے ہوں گی، نام تو کپڑوں کا ہوگا لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہ ہوں گے، عاریات بڑھنا ہوگی، ننگی ہوگی. مائلات ممیلات، لوگوں کو نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی. آج کل پتہ ہی نہیں چلتا ہے، لڑکے نمبر لگاتے رہتے ہیں، دھوکے سے لگ گیا، بس 1 دن 2 دن لگا، ایکسکیوز می سوری سب ہونے لگتے ہیں. مائلات وممیلات، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، ان کی طرف مائل ہوں گی. لا یجدن ریحھا، ایسی عورتیں ہرگز کبھی جنت میں داخل نہ ہوگی، اور جنت میں داخلہ تو بہت دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں پائیں گی. مستقبل کی باتیں بتائی آپ نے. مہان گیانی ہوں گے، تیسری خوبی مہان گیانی ہوں گے، بہت علم ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا تو ہوئے تھے اپنی ماں کے پیٹ سے، امی تھے آپ، اور 40 سال تک آپ امی ہی رہے، پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ کو کسی نے پڑھایا لکھایا نہیں تھا. مانا یہ ہوگا کہ اللہ نے نبی کو پڑھایا تھا، اور جب اللہ کسی کو پڑھائے تو اس سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کو اللہ نے پڑھایا. انسان جب انسان کو پڑھاتا ہے تو اس کو پڑھایا وہ سبق آدمی بھول جاتا ہے، پڑھانے والا بھی بھول جاتا ہے، جس کو پڑھایا وہ بھی بھول جاتا ہے، لیکن اللہ جب کسی کو پڑھاتا ہے تو وہ سبق قیامت تک باقی رہتا ہے. سنقرئک فلا تنسى، قرآن نے کیا کہا؟ اے نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے. اللہ نے کہا سنقرئک، ہم آپ کو پڑھائیں گے اور ایسا پڑھائیں گے فلا تنسى، کہ آپ بھولیں گے نہیں. اللہ نے نبی کو پڑھایا اور نبی نے ایسا پڑھا کہ نبی جو بتا کر گئے قیامت تک کے لیے وہ محفوظ ہو گیا، قیامت تک کے لیے وہ سبق زندہ رہا. نبی ہمارے درمیان نہیں لیکن سبق ہمارے درمیان نبی کا باقی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہے نبی عالم تھے، نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. تو 3 چیزیں، پہلی چیز کم بولیں گے، دوسری چیز مستقبل کی باتیں بتائیں گے، تیسری چیز مہان گیانی ہوں گے، سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، عالم ہوں گے، چوتھی چیز یہ علم آپ کو سن کر حاصل ہوگا، شروع تو گیانی. چوتھی چیز سن کر علم ہوگا، یعنی آپ کو اپنی طرف سے نہیں اللہ بتائے گا تب معلوم ہوگا. ينطق عن الهوى، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، وہ جب تک نہیں بولتے جب تک کہ جبرائیل نہ آ جائے. 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز پراکرمی، وہ بہت بہادر ہوں گے. اللہ کے رسول سے زیادہ بہادر اس آسمان کی نظروں نے نہیں دیکھا. اللہ کے رسول اتنے بہادر تھے کہ ایک بار ابو طالب نے آپ کو بلایا اور کہا بھتیجے یہ کافروں نے میرے اوپر بہت بوجھ ڈال دیا ہے، تم میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو. آج کافر میرے پاس آئے تھے اور کہنے لگے کہ محمد کو میرے حوالے کرو، ہم قتل کریں گے.
یہ بہت زیادہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، بھتیجے ہم تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، چھوڑ دو مت پکارو ایک اللہ کی طرف، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو اللہ کے رسول کی بہادری دیکھو، کیا فرماتے ہیں چچا جان آپ ایک سہارا تھے لیکن آپ خدا نہیں ہے، آپ ایک لاٹھی بنے ہوئے تھے میرے لیے، بہت بڑا سہارا تھے، لیکن اصل سہارا تو میرا اللہ ہے۔ اگر آپ میرے راستے سے ہٹنا چاہتے تو ہٹ جائیے، اور رہی میری بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دین سے باز آ جاؤ، حق بات سے باز آ جاؤ، تو میرا جواب سن لو، یہ کافری نے مٹا اگر سورج اکھاڑ کے لائیں اور داہنے ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند توڑ کر لائیں بائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دیں، یہ تو ان کے لیے آسان ہو سکتا ہے، لیکن میرے لیے اللہ کی دعوت، اللہ کا پیغام چھوڑ دینا آسان نہیں ہو سکتا ہے۔ میں اس کے باوجود بھی دین کی دعوت پہنچاؤں گا، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے اندر بہادری ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ میں کافروں نے شکون مارا، بستی پہ حملہ ہو گیا، صحابہ کرام کی بستی پر حملہ، صحابہ کرام گھروں میں چھپ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے باہر حضرت ابو طلحہ انصاری کا گھوڑا بنا ہوا تھا، اس کو کھولا اور اس پر سوار ہوئے اور اکیلے ہی نکل گئے اور سارے کافروں کو بھگایا ہے۔ ادھر بیویوں نے شور کیا، ارے تم لوگ اپنے گھروں میں گھسے ہوئے نبی نکل گئے، اللہ کے رسول اکیلے چلے گئے۔ صحابہ نے سوچا اللہ کے رسول اکیلے گئے، کئی کافروں نے گھیر نہ لیا ہو، ان کو کہیں نقصان نہ پہنچے۔ اب صحابہ جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے کہ اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لم تراؤ، جاؤ اپنے گھروں میں آرام سے سو جاؤ، تمہیں نیند خراب کرنے کی ضرورت نہیں۔ محمد رسول اللہ اکیلے سارے دشمنوں کو بھگا کر چلے آئے۔ یہ بہادری کی علامت نہیں تو اور کیا؟ اکیلے نکل کر چلا جانا اور دشمنوں کو بھگا کر چلے آنا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں میدان جنگ میں جتنی تیز تیر برستے تھے دشمنوں کی طرف سے، ہم لوگ اپنی جان بچانے کے لیے رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، بچتے تھے کہ اللہ کے رسول کی آڑ میں، لیکن ہم میدان جنگ میں دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول اتنے ہی تیزی سے آگے بڑھتے تھے، اتنے ہی آگے قدم بڑھتے تھے اور کہتے جاتے تھے انا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، لا کذب، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں۔ اور آپ یہ کہتے جاتے اور آگے بڑھتے جاتے۔ ابو سعید خدری کا بیان ہے میں نے جنگ کے اندر جتنے زیادہ تیر برستے ہوئے دیکھے اپنے نبی کو اتنا ہی آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، اتنا آگے بڑھتے تھے کہ ہم لوگوں کی جان بچانے کے لیے نبی کے پیچھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ہم لوگ نبی کو آگ بنا لیا کرتے تھے اپنی جان بچانے کے لیے نبی کے پیچھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ نبی کو آگے کر دیا کرتے تھے، لو مرو، نہیں نہ میرے بھائیوں، مطلب یہ تھا کہ عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یہ کہتے جاتے تھے آگے بڑھتے جاتے تو کہتے جاتے تھے لا کذب، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ آپ آگے بڑھتے جاتے تھے اور سب سے ڈینجر منظر تو وہ تھا کہ آپ جنگ آپ کہیں جا رہے ہیں اور جنگل کہیں ہو رہا ہے، جنگل کشتی ہو رہی ہے، اس میں عرب کا سب سے مشہور پہلوان کشتی لڑ رہا ہے، اس کے سامنے جو آتا اس کو چت کر دیتا۔ اس کی نظر محمد رسول اللہ پر پڑ گئی، اس نے کہا محمد تو بھی آ جا، صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا محمد تو بھی آ جا۔ اللہ کے رسول نے کہا میں تو دیکھنے آیا ہوں، میں کہاں لڑتا ہوں جنگل انگل کشتی وشتی۔ اس نے کہا محمد اگر تم مجھے اٹھا کر پٹک دو، تم مجھے چت کر دو تو میں اسلام لے آؤں گا، اور میرے بھائی اسلام لے آئے جہنم سے بچ جائے تو اس سے بھاگ گئے، اور آپ نے کہا کر تو وعدہ پورا کرے اور میں تجھے اٹھا کر پٹک دوں تو اسلام لائے تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی۔ آپ نے اس سے ہاتھ ملایا، ریفری نے سیٹی بجائی، اشارہ کیا اور دونوں میں کشتی شروع ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ ملاتے ہی دعا پڑھی بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی و ربک اللہ، میچ کھیلنے کی دعا۔ اب یہ میچ حلال ہے کہ حرام مفتیوں سے پوچھ لینا۔ کشتی لڑنے کی دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کشتی لڑ رہے دعا پڑھ رہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی و ربک اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، توکلت علی اللہ، میری پوری زندگی اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے ہوئی، آج بھی اسی پر بھروسہ ہے، ربی و ربک اللہ، آئے بتانا وہ میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے۔
یہ کہہ کر آپ نے کشتی شروع کر دی اور چشم زبر نے اس کو اٹھا کر پٹک دیا. ریفری نے فیصلہ کر دیا، امپائر نے کہ محمد رسول اللہ کشتی جیت گئے، ایوارڈ کو ملنا چاہیے. کہنے لگا نہیں نہیں، یہ کشتی نہیں مانی جائے گی، میرا پیر پھسل گیا. ریفری کہتا یہ نہیں چلے گی. اللہ کے رسول کہتے نہیں، کہہ لینے دو، اس کا پیر پھسل گیا تو ہم اس سے جھوٹی لڑائی نہیں لڑنا چاہتے. چلو کوئی بات نہیں، تمہارا پیر پھسل گیا تو دوبارہ اتنا بہادر نبی. اور کس سے لڑ رہے ہیں؟ جو عرب کا چیمپئن ہو، ہمیشہ شیلڈ جیت کر لے جاتا ہو، ٹرافی اسی کو ملتی ہو. عرب میں کوئی اس کا مقابلہ جلدی کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے جلدی تیار نہ ہوتا ہو، اس کا مقابلہ کر رہے جناب محمد رسول اللہ. دوبارہ کشتی شروع ہوئی، پھر اٹھا کر پٹک دیا. اس نے کہا میری آنکھ میں مچھر چلا گیا تھا، میں نہیں مانوں گا. ریفری نے کہا کبھی پیر پھسلتا ہے، کبھی مچھر جاتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تیسری بار لڑ لو. ریفری نے کہا مچھر جائے چاہے پیر پھسلے، یہ آخری کشتی ہے. اس نے بھی اس کو تسلیم کر لیا اور تیسری مرتبہ بھی آپ نے اس کو اٹھا کر شکست دے دی، پٹک دیا. ٹرافی بھی محمد رسول اللہ کو دی جا رہی ہے. آپ نے فرمایا رکانا تم اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے اس ٹرافی کی ضرورت نہیں ہے. رکانا اپنا وعدہ پورا کرو، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے. تم نے کہا تھا کہ اگر مجھے اٹھا کر پڑک دو تو میں اسلام لاؤں گا. میں نے تین بار تمہیں اٹھا کر پڑکا ہے، اب تم اسلام لاؤ. میرے لیے وہی ٹرافی سب سے بہتر ٹرافی ہوگی، میرے لیے وہی ایوارڈ سب سے اچھا ایوارڈ ہوگا. رکانا کہتا ہے اے محمد تم نے مجھے سچا کیسے جان لیا؟ پہلی بار جب تم نے اٹھا کر پٹکا تو میرا پیر نہیں پھسلا تھا، میں نے اس وقت بھی جھوٹ بولا تھا. آئے محمد ابن عبداللہ، دوسری بار میری آنکھ میں کوئی پتھر اچھر نہیں گیا تھا، یہ بھی میں نے جھوٹ بولا تھا. تم نے پھر بھی مجھے سچا جان لیا. آپ نے کہا میں نے سچا نہیں جانا، تجھے بھاگنے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہا. اس نے کہا محمد میں تو پیدا ہی جھوٹا ہوں، جب میں نے کشتی لڑی تو جھوٹ بولا، پھر اس بات کا آپ نے اعتبار کیسے کر لیا کہ میں ہار جانے کے بعد اسلام لاؤں گا؟ جا نہیں لاتا میں اسلام، تو کیا کر لے گا میرا؟ تو ہاتھ پر آیا محمد رسول اللہ بھی کرواتے، تو اسلام نہیں لا سکتا تو میں بھی زبردستی تجھے کلمہ نہیں پڑھا سکتا، اس لیے کہ میرے اسلام کا اصول زبردستی کسی کو مسلمان کرنا نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ کرنے لگے. ایمپائر کہتا ہے یہ شیلڈ تو لے جاؤ، ایوارڈ تو لے جاؤ، تحفہ تو لے جاؤ. آپ نے وہ تحفہ پکڑا، فرمایا رکانا ادھر آؤ، اس کا ایوارڈ حقدار میں نہیں ہوں کیونکہ میں کشتی لڑنے نہیں آیا تھا، تم نے چیلنج کیا تو میں آیا. اگر میں نہیں آتا تو یہ شیلڈ یہ ایوارڈ تمہیں ملتا، اس کے حقدار تم ہو. آئے رکانا، اسلام لاؤ یا نہ لاؤ، یہ ایوارڈ تمہارا ہے، تم لے جاؤ. مجھے ٹرافی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں لڑنے نہیں آیا تھا، تم لڑنے آئے تھے، تمہیں ملتا برابر ملتا آیا، لے جاؤ اس کو، یہ تمہارا ہے. رکانا قریب آتا ہے، اس ٹرافی کے لیے لوگ اپنی جان دینے والے ہوتے ہیں. رکانا کو ہاتھ میں ٹرافی دیتے، رکانا قریب سے محمد ابن عبداللہ کے چہرے پہ دیکھتا ہے، ایک ہاتھ میں شیلڈ پکڑتا ہے ٹرافی، اور دوسرے چہرے دوسری نظر محمد رسول اللہ پہ ڈالتا ہے اور چیخ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے محمد ابن عبداللہ، جب اسلام کی دعوت تم نے دی تو میں نے تمہیں جھٹکار دیا، لیکن جب اخلاق کا نمونہ پیش کیا اور حقدار کو حق دیا، ٹرافی کا اصلی مالک جب آپ نے مجھے قرار دیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ انسان ظالم نہیں ہے. ایسے موقع پر بھی جب تم انصاف سے کام لیتا تو اپنی پوری زندگی میں کیسا تم انصاف سے کام لیتا ہوگا. اے محمد رسول اللہ، آپ کے عدل سے، آپ کے انصاف سے شرم آ گئی، آپ کے حیا سے، آپ کے انصاف سے مجھے حیا آ گئی، اور میں کلمہ پڑھ کر حلقہ بغوش اسلام لاتا ہوں، اسلام میں داخل ہوتا ہوں اور اس میں کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ بہادری کی علامت تھی کہ آپ اتنے بڑے بڑے جانبازوں کے مقابلے میں بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ بہادری نہیں ہے، برابر میں وہ بہادر ہوگا. اور مرض الموت سے جنت دلا
चलाते और आपकी हाथ जब तकिए के नीचे पहुंच गया और चंद दिरहम नजर आए तो फरमाया आयशा ये चंद दिरहम तुमने क्यों बचा रखे? अगर इस हाल में अल्लाह को प्यारा हो गया तो कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा? हजरत आयशा फरमाती है जब अल्लाह के रसूल इस दुनिया से रुखसत हुए तो रात में जब कुछ लोग नबी के चेहरे को देखने आए तो मेरे पास इतना तेल नहीं था कि मैं चिराग जलाकर लोगों को नबी का चेहरा दिखा सकूं। दूर से आने वालों ने कहा जरा चिराग जलाओ, अम्मी आयशा मुझे नबी का चेहरा दिखाओ। तो फरमाया तुम्हारे नबी ने मेरे घर में इतना तेल भी तो नहीं छोड़ा कि मैं तुम्हें चिराग जलाकर तुम्हारे नबी की शक्ल दिखा सकूं, तुम्हारे नबी की सूरत तुम्हें दिखा सकूं। हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने पड़ोस में जाकर थोड़ा सा तेल उधार लिया और मैंने उससे चिराग जलाया और आने वाले लोगों को मैंने शक्ल सूरत दिखलाई नबी की। इतना खैरात